بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. گلشن کے لیے خون جگر ہم نے دیا ہے، گلشن کے لیے خون جگر ہم نے دیا ہے، ہر شام کو عنوان سحر ہم نے دیا ہے. معزز علماء کرام اور بزم اسماعیل رحمہ اللہ میں شریک طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے مدارس کی اہمیت اور کردار پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. قرآن و حدیث کے بغیر کسی بھی معاشرے کی بقا اور قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلامی معاشرے کی بنیاد اور اساس اسلامی علوم ہے اور اسلامی علوم کا مرکز دینی مدارس ہے. تو گویا کہ اسلامی معاشرے کی بقا ہی دینی مدارس کے صدقے ہے. مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مدارس کا مقام کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مدارس وہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کی داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ عالم اسلام کا پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے. قرآن و حدیث دین اسلام کی عمارت و بنیاد ہے. ان کی تعلیم و تشریح اور حفاظت کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی، جس کو مدرسہ صفہ کہا جاتا ہے اور طلبہ کرام کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد مدارس دینیہ کا سلسلہ امت میں وراثت کے طور پر متواتر چلا آ رہا ہے. مدارس دینیہ کا یہ سلسلہ بر صغیر میں بھی اسلام کے آنے کے بعد سے جاری ہے. آئیے ذرا دور حاضر میں ان دینی مدارس کا کردار کا جائزہ لیتے ہیں. ان دینی مدارس کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرہ، اسلامی اخلاق و خصائل زندہ و تابندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسے مبارک عمل اسلامی کلچر میں جاری رہتا ہے. اور یہ بات روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر آج یہ دینی تو آپ کے نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کے جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق آنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. ہاں توجہ کرنا، آج اگر ہم مسجد میں چٹائی پر بیٹھ کر اشاعت دین کی بات کرتے ہیں تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر دنیا کے کونے کونے تک تبلیغی جماعتیں پہنچی ہوئی ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر خانقاہوں میں اللہ اللہ کا نام گونجتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر کوئی قومی اسمبلی میں ناموس رسالت کے لیے لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر کوئی قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کے لیے لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر کوئی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج کل کچھ لبرل قسم کے لوگ اور خود کو ایجوکیٹڈ کا لقب دینے والے میڈیا ٹرائل کے ذریعے مدارس کو نشانہ بناتے ہیں اور چند حکومتی وزراء میڈیا پر سوال اٹھاتے ہیں کہ مدارس نے کو کیا دیا. میں ان حکومتی وزراء کہنا چاہتا ہوں، اگر تم مدارس کی کارکردگی پر سوال کرتے ہو تو سن، میں پورے عالم کی بات نہیں کرتا، میں پاک و ہند کا حال سناتا ہوں. مدارس نے سید عطا اللہ شاہ بخاری دیا، جس کو دنیا امیر شریعت کے نام سے جانتی ہے، جس کی للکار سے آج تک قصر فرنگی لرزہ براندام ہے. مدارس نے نانوتوی جیسے عظیم سپوت دیا، جس نے بر صغیر پاک و ہند میں مدارس کی بنیاد ڈال کر علوم نبوت کی حفاظت کا
نمایاں کارنامہ سر انجام دیا۔ جی ہاں، مدارس نے مفتی رشید احمد گنگوئی جیسا ہیرا قوم کے دامن میں ڈال دیا، جس کے فتویٰ کو دیکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ ارے کس پھول کی خوشبو سے تمہارے دلوں کو معطر کرو، اس گلشن کا ہر پھول نرالا ہے۔ الغرض ان سب شخصیات کے کار تلاش اور انہی چمک دمک انہی مدارس کی مرہون منت ہے۔ آخر میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، دینی مدارس کے بغیر امن و امان کا قیام اور اسلامی تشخص کی بقا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔